بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیال تھا کہ دنیا 21ویں صدی میں جب داخل ہوگی تو شرک و جہالت اور توہمات پر مبنی بہت سے رسوم و رواج اور شیطانی علوم و فنون ختم ہو جائیں گے، یا کم از کم ان میں ایک حد تک کمی ہوگی۔ ہماری اس سوچ اور امید کی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں تعلیم کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کے متعلق بھی ہمیں ہر سال اخبارات میں یہ خوشخبریاں سننے کو ملتیں کہ اس سال تعلیم کی شرح اتنی بڑھ گئی ہے اور اس سے اگلے سال اتنی بڑھ جائے گی۔ معزز ناظرین، اس سے یہ امید پیدا ہوئی کہ یہ علم کی روشنی جو اس قدر بڑھ رہی ہے، اس سے جہالت کے اندھیرے کم ہوں گے۔ خاص طور پر یورپ میں، جہاں بیشتر ممالک میں تعلیم کی شرح 100% ہے، وہاں تو جہالت اور توہم پرستی کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اے بسا آرزو کہ خاک شد، کہ ایسی آرزوئیں پالی گئیں جو خاک میں مل گئیں۔ ناظرین کرام، ان علم پروروں کی شروع کی ہوئی 21ویں صدی میں داخل بھی ہو گئے، لیکن نہ کہیں ہمیں اندھیرے چھٹتے نظر آئے، نہ علم کی روشنی پھیلتی نظر آئی، بلکہ جہالت اور شرک و توہمات کے اندھیرے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھتے نظر آئے۔ یورپی ممالک میں نجومیوں، دست شناسوں اور جادوگروں کا کام آج بھی پہلے سے زیادہ عروج پر ہے، اور انہی کے زیر اثر ہمارے ہاں بھی یہ کاروبار روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی جرائد میں ستاروں کی روشنی میں آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا اور مہینہ کیسا رہے گا کا کالم تو لازمی ہوتا ہے۔ اسی طرح قسمت کے احوال بتانے والے دست شناسوں اور نجومیوں وغیرہ کے انٹرویوز خصوصی طور پر شائع کیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان توہمات پر علم کی روشنی بڑھنے کے باوجود یقین بڑھ رہا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جسے ہم علم سمجھ رہے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ سچ میں یہ علم ہے بھی یا نہیں۔ معزز ناظرین، اگر مغرب کی پیروی میں ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھائی جانے والی تعلیم علم ہوتی تو یقیناً دنیا میں توہم پرستی کے اندھیرے ضرور کم ہوتے اور دنیا نیکی و خیر اور اصلاح کی جانب گامزن ہوتی۔ لیکن اس تعلیم سے عقائد و اخلاقیات سمیت ہر شعبے میں بگاڑ انتہا پر ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ تعلیم علم نہیں، اصل علم وہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پس یہ علم حاصل کرو کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ناظرین کرام، معلوم ہوا کہ اصل علم اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کو جاننا ہے۔ اگر یہ علم نہیں تو باقی سب اندھیرے ہی اندھیرے اور ضلالت ہی ضلالت ہے۔ اب جسے ہم علم کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی جان اور سمجھ لیں کہ اس سے کیسے عام اور سادہ لو مسلمانوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے اور ان کے مال کو بھی لوٹا جاتا ہے، جیسا کہ اپنی ہتھیلی کے اوپر پودے کو اگانا۔ معزز ناظرین، یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز، دلچسپ اور مزیدار کھیل ہے۔ دیکھنے والا نہ صرف یہ کہ حیران رہ جائے گا بلکہ آپ کو جادوگر سمجھنے لگے گا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ کھیل کچھ ایسا مشکل بھی نہیں۔
نہ ہی اس کام کے لیے کسی قسم کا جادو سیکھنا پڑتا ہے اور نہ ہی اس میں جادو وغیرہ کے کچھ اثرات ہیں، بلکہ یہ مکمل طور پر ایک شعبدہ بازی ہے جس کا جادو، جنات اور طلسماتی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ معزز ناظرین، اس حیرت انگیز کھیل اور کرشمے کا طریقہ یہ ہے کہ چینی کے ایک پیالے میں سرکہ ڈال کر اس میں سرسوں کے تھوڑے سے دانے ڈال دیں اور پیالے کو 3 دن تک یوں ہی پڑا رہنے دیں۔ اس عرصے میں سرسوں کے دانے خوب بھیگ جائیں گے۔ اب سرسوں کے ان دانوں کو چھاؤں میں خشک کر لیں۔ جب بالکل خشک ہو جائیں تو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیں۔ جب بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرنا ہو تو اپنی ہتھیلی پر پہلے تھوڑی سی مٹی ڈال لیں، اوپر سے ان دانوں کو ڈال کر پانی کا چھینٹا دے دو تاکہ مٹی گیلی ہو جائے۔ چند لمحوں کے لیے مٹھی بند کر لو اور جھوٹ موٹ ہونٹوں میں بڑبڑانے کے بعد مٹھی کھول کر ہتھیلی سیدھی کر لو اور ہوا لگنے دو۔ ناظرین اکرام، ہوا لگتے ہی سرسوں کا پودا پھوٹ پڑے گا اور اس کھیل کو دیکھنے والے حیرانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں گے اور یوں آپ کی جادوگری کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ قدیم زمانے میں لکھے جانے والے تعویذ کیسے ہوتے تھے اور پریمی کو واپس بلانے کے متعلق تعویذ اور منتر کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔